مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عید کے دن کے مسنون اعمال، اور عید ہم کیوں مناتے ہیں، کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، تو ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. حاضرین محترم، اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا جس دن کوئی نعمت اترے، جس دن کوئی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت عظمیٰ ملے، نعمت کبریٰ ملے، نعمت جلیلہ ملے، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا، فرحت کا اظہار کرنا، اور اس دن کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا، یہ پیغمبرانہ سنت ہے. حاضرین محترم، ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. حاضرین محترم، اس مہینے میں اہل ایمان جو ہے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. ماہ رمضان میں کوئی اہل ایمان میں سے فوت ہو جائے، منکر نکیر اس سے سوال نہیں کرتے، اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. اور جو 29 دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور آخری رات اللہ رب العزت سب اہل ایمان کو، سب اہل اسلام کو، جنہوں نے راتوں میں قیام اللیل کیا، دن کو روزہ رکھا، اللہ رب العزت جو ہے سب کو جنت جو ہے ان پر واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے، بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے. اور اس خوشی میں شکرانے کے ہم نوافل ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے ہم پر جہنم کو حرام کیا اور جنت کو واجب کیا. حاضرین محترم، عید جو ہے اس لیے جو ہے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم عید کی فضیلت یا کچھ اور عید کے حوالے سے کچھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. حدیث پاک جسے امام احمد نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے روایت کیا، اور اس کے ساتھ امام نسائی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور حضرت انس راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو اہل مدینہ نے 2 دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے، فکس کر رکھے تھے، مقرر کیے ہوئے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہذان الیومان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ 2 دن کیا اہمیت رکھتے ہیں. اہل مدینہ سے پوچھا، جب ہجرت مدینہ کے بعد جب آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے تو قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نلعب فیہما فی الجاہلیت، ہم ان 2 دنوں میں ایام جاہلیت میں کھیلتے اور کودتے تھے اور خوشی مناتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے ان 2 دنوں کو. تو قال ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہا یوم الفطر و یوم النحر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں کی جگہ ان سے بہتر دن مرحمت فرمائے ہیں، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. یعنی حضرت محترم، اسلام کے اندر عید کو منانے کا، خوشی منانے کا، کہ جنہوں نے اہل ایمان سارا مہینہ جو ہے
وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ صبح سے شام تک روزے رکھتے ہیں، راتوں کو تراویح کی صورت میں قیام اللیل کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اشراق ادا کرتے ہیں، چاشت ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو جو ہے انعام والا دن رکھا، یوم الجائزہ اس دن کو بھی کہتے ہیں کہ یوم الجائزہ ہے۔ اور عزیز محترم برائیے اس دن آقا علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں جو ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا اور حضرت سعید بن انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ پکارتے ہیں کہ اے گروہ مسلمین، اے مسلمانوں کی گروہ، اے مسلمانوں کی جماعت، کرم والے رب کی بارگاہ کی طرف چلو، وہی تمہیں نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے اور وہ نیکی کی توفیق عطا کر کے تم پر احسان فرماتا ہے اور پھر اس نیکی پر تمہیں بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہیں راتوں کو قیام کا حکم دیا گیا، تم نے قیام کیے، تمہیں دن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے دن کو روزہ رکھا اور تم نے اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اور اب جزائیں سمیٹ لو۔ یہ عید کے دن فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر یہ ندا دیتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، اور پھر ایک جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے جاتے ہیں تو پھر ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا جو ہے آواز دیتا ہے کہ سن لو، رب نے تمہیں بخش دیا، رب نے تمہیں معاف کر دیا، رب نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اور حضرت محترم خیرات و برکات سمیٹتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یہ ایک ندا دینے والے کی آواز آتی ہے، ندا آتی ہے۔ اور حضرت محترم کیونکہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ انعام و اکرام کا دن ہے، آسمانوں میں اس دن کا نام یوم الجائزہ رکھا، یعنی انعام والا دن۔ یہ سارا مہینہ اہل ایمان محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، روزوں کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، تو پھر اس دن جو ہے انعام و اکرام بخشش کی صورت میں رب عطا کرتا ہے، مغفرت کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ اور حضرت محترم اس دن کا حکم کیا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اس دن کے کیا حکم ہے، اس کو جو ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے امام ابن جوزی نے روایت کیا۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا یوم الفطر، ہمیں آقا علیہ السلام جو ہیں عید الفطر کے دن حکم فرمایا کرتے تھے، ان نفطر الفقراء من اخواننا، کہ ہم اپنے فقراء بھائیوں کو، غریب بھائیوں کو، فقیر بھائیوں کو کھانا کھلائیں۔ وکان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فطر واحدن، جس نے اس دن ایک بندے کو کھانا کھلایا، یعنی عید الفطر کے دن، یوم عید کے دن جو ہے کسی ایک بندے کو کھانا کھلایا، فرمایا یعتق من النار، اسے آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، دوزخ کی عذاب سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور حاضرین محترم فرمایا ومن فطر اثنین، جس نے دو بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلایا، فرمایا کتب لہ براءۃ من الشرک و براءۃ من النفاق، کہ اسے جو ہے شرک اور نفاق سے پاک ہونا لکھ دیا جائے گا، اس کے لیے شرک اور منافقت سے، نفاق سے پاک ہونا لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ومن فطر ثلاثۃ وجبت لہ الجنہ، اور جس نے 3 دن جو ہے، جس نے 3 آدمیوں کو کھانا کھلایا، حضرت محترم فرمایا وجبت لہ الجنت، اور اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے گا۔ اور فرمایا وزوجہ اللہ من الحور العین، اللہ رب العزت اس کا نکاح حور عین سے کر دے گا، وزوجہ اللہ من الحور العین، اور قال وکان یأمرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے، ان نطعم الخبز واللحم، کہ کھانا کھلاؤ جو ہے ہم روٹی اور گوشت کو، والخبز والزیت، روٹی اور زیتون کا تیل، والخبز واللبن، اور روٹی اور دودھ جو ہے وہ کھلائیں فقراء کو، غریبوں کو، یتیموں کو، کہ ہم روٹی اور گوشت کا جو ہے کمبینیشن کر کے
روٹی اور زیتون کے تیل کا کمبینیشن کر کے اور روٹی اور دودھ کو ملا کر جو ہے ان کو جو ہے فقراء کو پیش کریں، غرباء کو پیش کریں یوم عید الفطر جو ہے اس دن۔ اور حاضرین محترم، وکان یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادیمو طعامکم یؤدم لکم عیشکم، تم سالن کے ساتھ کھانا کھایا کرو، تمہاری زندگی تمہارے لیے الفت کا باعث ہوگی۔ تو حاضرین محترم، اس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہوا کہ جس نے عید والے دن ایک بندے کو کھانا کھلایا، اسے اللہ رب العزت دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ نجات دے دے گا۔ جس نے 2 بندوں کو کھانا کھلایا، اسے شرک اور منافقت سے، نفاق سے پاک ہونا لکھ دیا جائے گا اس کے لیے۔ اور جس نے 3 بندوں کو کھانا کھلایا، اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کا نکاح پورے کے ساتھ کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہمیں حکم آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہم روٹی اور گوشت کو ملا کر، روٹی اور زیتون کے تیل کو ملا کر اور روٹی اور دودھ کو ملا کر لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ حضرت محترم، یہ ان احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عید الفطر کے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کھانا کھلانا ایک بہت مستحب عمل ہے، بہت مسنون عمل ہے، اور آقا علیہ السلام کی خوشنودی اور رضا کا سبب بنتا ہے کہ غرباء کو، فقراء کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو، اپنے ہمسایوں کو اس دن کھانا کھلانے کی جو ہے وہ کھانا کھلانا، کھانے کی دعوت دینا، ان کو کھانا پیش کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ اور حاضرین محترم، اس دن جو ہے وہ صلہ رحمی کیے جائے، نفرتوں اور قدورتوں کو ختم کیا جائے، توبہ استغفار کثرت سے کریں، اور فرمایا کہ اس دن کو جو ہے وہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی ختم کریں، صلہ رحمی کریں، اور فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا وہ اسے اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی جنت اس کو عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ وہاں وہ ایسی جنت ہوگی جہاں پر شہید بھی نہیں جا سکیں گے، بڑے بڑے نیکوکار نہیں جا سکیں گے۔ وہاں پر جو ہے 3 صفات والے اور 3 خوبیوں والے جو ہیں وہ جنت الفردوس میں، جو اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی، اس میں 3 خوبیوں والے لوگ جائیں گے۔ اور انہیں کون سے 3 فرمایا؟ جو دنیا میں عدل کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، ظلم کا ساتھ نہ دینے والا ہوگا، ظلم کو اپنے ہاتھ، زبان اور دل سے، زبان اور ہاتھ سے ختم کرنے والا، اور اگر یہ طاقت نہیں تو دل سے برا جاننے والا، یہ شان کا حامل ہو۔ اور دوسرا کون ہوگا؟ رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، وہ اگر محروم بھی رکھتے ہیں ان کو عطا کرے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے۔ اور تیسرا جو ہے حلال پر اکتفا کرنے والا، حرام کے ذرائع اسے میسر بھی ہوں لیکن ان سے وہ بچے، اجتناب کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر حلال کے اوپر اکتفا کرے اور اسے حلال کی رزق میں مشکلات بھی پیش آئیں تو وہ حرام کی طرف نہ جائے، اسی پر اکتفا کرے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے اسے وہ عطا ہوگی۔ اور حضرت محترم، صدقہ فطر کے حوالے سے کہ 29ویں روزے کی شام سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ یہ میل کچیر ہوتا ہے، روزوں کے اندر کمی کجی رہ جائے، کوئی جو ہے نقص رہ جائے، اور روزے جب صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو روزے آسمان تک چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو روزے یہ معلق جو ہے ہو جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام اپنی زندگی مبارک میں جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ 3 کلو کشمش کے حساب سے پر پرسن جو ہے وہ ادا کرتے تھے، 3 کلو کشمش۔ اور اگر کشمش ادا نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے کھجور کے حساب سے نہیں ادا کر سکتے تو جو کے حساب سے دے، اور جو کے حساب سے بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر گندم کا جو ہے گندم کے حساب سے تو صدقہ فطر واجب ہے۔ اور وہ صاحب ثروت کو چاہیے، اہل ایمان میں جو جنہیں اللہ رب العزت نے ان خوبیوں سے نوازا ہے، وہ کشمش کے حساب سے صدقہ و خیرات کریں، اس کا ریٹ دیکھ لیں، اور 3 کلو کے حساب سے پر پرسن کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ آئیے اب عید الفطر کے مسنون اعمال آقا علیہ السلام اس دن جو ہے، جو عام طور پہ آپ کی معمولات مبارکہ تھے اس دن کے حوالے سے، اور اس دن آپ خاص جو اہتمام فرماتے تھے وہ سماعت فرمانے کہ حضرت محترم اس دن آقا علیہ السلام نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا فرماتے، اور اس دن
غسل فرماتے اور اچھا لباس پہنتے، یہ احادیث مبارکہ کی مفہوم کی روشنی میں بتا رہا ہوں، خوشبو لگاتے، نماز عید الفطر سے پہلے تاک کھجوریں جو ہے وہ آپ تناول فرماتے تھے۔ یہ میٹھی کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ کھانا صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ کھجور جو ہے وہ نماز عید الفطر سے پہلے جو ہے وہ تناول فرماتے۔ نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا، کیونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عیدگاہ جو شریف تھی، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے، اور عیدگاہ پیدل جانا یہ بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جانا یہ بھی سنت ہے۔ اور عیدگاہ جو ہے عیدگاہ کی طرف، یا آج کل جو مسجد میں جو عید ادا کرتے ہیں، تو ایک راستے سے بندہ جائے عیدگاہ کی طرف یا مسجد میں نماز عید کے لیے، تو اسے چاہیے سنت طریقے کہ وہ دوسرے راستے سے واپس آئے، اور پھر گھر سے عیدگاہ جانے تک یہ تکبیرات پڑھتے کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت محترم، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، اور آپ کی جو ہے وہ مسنون اعمال ہیں آپ کے، کہ جو عید کے دن آپ فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بابرکت سنتوں پر عمل کریں، اور ہماری زندگی اسلام پر جو ہے وہ گزرے، خاتمہ کامل ایمان پر گزرے، اور اس دن جو ہے وہ کھانا کھلانا، صدقہ و خیرات کرنا، غرباء کے اندر جو ہے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور توبہ استغفار کرنا جو ہے، اور اس کے علاوہ توبہ استغفار کرنا، اور اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، یہ اس دن کے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یوم الجائزہ انعام و اکرام والے دن جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔